سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جو تفسیر کا سلسلہ ہمارا شروع تھا اس میں انشاءاللہ عزیز آج سورہ زلزال کی تفسیر رکھنے کی مختصر سی کوشش کروں گا۔ سورہ زلزال یہ قرآن کا 99 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے اندر کل 8 آیتیں ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بڑا اہم پیغام انسانیت کے لیے دیا، خاص طور سے اس سورت کے تعلق سے، اور بالخصوص اس کی آخری 2 آیتوں کے تعلق سے جو بات مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے کہ مفسرین اکثر نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ سورت نازل ہونے کی وجہ یا ان 2 آیتوں کی نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ 2 ایسے اشخاص تھے، 2 ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ چھوٹی نیکیوں کا کوئی خاص ثواب نہیں ہوتا ہے، مطلب اگر ترک بھی کر دی جائے، چھوڑ بھی دی جائے تو چل جاتا ہے۔ اور دوسرے شخص نے یہ سوچا کہ چھوٹے گناہوں پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، لہٰذا اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہیں اور چھوٹے اگر کر بھی لیے، کچھ چوری ہو گئی، کبھی جھوٹ بول دیا تھوڑا بہت، تو ان کو لگا کہ وہ چیز چل جائیں گی۔ تو اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان 2 اشخاص، یہ 2 لوگ، یہ 2 شخصوں کے بارے میں، یہ 2 پرسن کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، جس میں سے ایک کا یہ سوچنا تھا کہ چھوٹی نیکیاں کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہیں، اور دوسرے کا یہ سوچنا تھا کہ چھوٹے گناہ کوئی بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اسی زمن میں یہ صورت یا یہ 2 آخری آیتیں بہرحال نازل ہوئی۔ بہرحال جو بھی وجوہات یا جو بھی وجہ شان نزول کی ریزنز رہے ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ سورہ اپنے اندر بڑا اہم پیغام لیے ہوئے، یاد رکھیں، بہت اہم اس کا میسج ہے۔ آئیے پہلے سورت کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر ایک ایک آیت کر کے انشاءاللہ اس کی آیتوں کی تفسیر دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت اس سورت کے اندر فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ قیامت کے زلزلے کے تعلق سے تذکرہ آ رہا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا واخرجت الارض اثقالہا، اور اللہ فرماتا ہے اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینک دیں گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں وقال الانسان ما لہا، تو انسان کہیں گا کہ اس کو آج کیا ہوا ہے جو اس طرح سے یہ زمین حرکت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 4 کے اندر یومئذ تحدث اخبارہا، اور اللہ فرماتا ہے اس دن زمین اپنی خبریں دیں گی، مطلب خبریں دیں گی، جو ہوا اس کے اوپر وہ باتیں اللہ تعالیٰ کو سنائیں گی۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور وہ اس لیے کریں گے کہ اس کے رب نے اس کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اس دن لوگ اعمال کے اعتبار سے گروہ در گروہ، جتھا در جتھا بن کے گروپس کے اندر جو آئیں گے، اور اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہوں گے، بس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائے۔ اللہ فرماتا ہے، پھر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے بھی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے پا لیں گا، دیکھ لیں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، وہ بھی اس چیز کو دیکھ لیں گا۔ تو یہ تھا بہرحال مختصر سا اس سورت کا ترجمہ۔ آئیے کچھ باتیں اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور اللہ فرماتا ہے اور جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائیں گی، اور اسی آیت کے اس لفظ سے زلزال سے اس سورت کا نام بھی سورہ زلزال پڑتا ہے۔ زلزال میں سمجھتا ہوں ہم سب سمجھتے ہیں وہ زلزلے کی جمع ہے، یا زلزلہ جو ہم کہتے ہیں زلزال، ٹھیک، زلزلہ جو ہم کہتے ہیں وہی زلزال ہے، کہ عام طور سے زمین جب ہل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا، مطلب زمین ہل گئی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائیں گی، تو یہ جو زلزلے کی بات ہو رہی ہے، جو زمین جس میں مکمل طور سے پوری طرح سے جھنجھوڑی جا رہی ہے، ہلا دی جا رہی ہے، یہ زلزلہ یاد رکھیے معمولی یا عام زلزلہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زلزلے آتے ہیں اور زلزلے مخصوص علاقوں میں آتے ہیں، اور اللہ رب العزت جن قوموں پر ان کو بھیجتا ہے ان کے لیے خاص طور سے آتے ہیں، اور عموماً یاد رکھیے زلزلے جب آتے ہیں تو گناہ گار لوگوں کے لیے آتے ہیں، یاد رکھیے گناہ گار اقوام کے لیے آتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سرکشی یا اپنے گناہ معصیت میں بڑھ جاتے ہیں، ان کو عبرت کے لیے، ان کو سزا کے لیے یہ زلزلے آتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ زلزلے عبرت ہوتے ہیں کہ ہم ان گناہوں سے، ایسی قباحت سے، ایسی برائی سے بچیں، ورنہ اللہ رب العزت ایسی سزا ہمیں بھی دے سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو زلزلے عموماً ہم سب جانتے ہیں زمین کے ہلنے کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو زلزلہ، جو مخصوص زلزلے کی بات ہو رہی ہے کہ جب مکمل زمین جھنجھوڑ دی جائیں گی، یہ زلزلہ معمولی زلزلہ نہیں، یاد رکھیں، یہ زلزلہ قیامت کا زلزلہ، یاد رکھیں، یہ قیامت کا زلزلہ ہے۔
یہ وہ زلزلہ ہے جس کے بعد کائنات ختم کر دی جائیں گی، یہ وہ زلزلہ ہے جس کے بعد انسان حساب و کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے، مطلب جو اس وقت موجود ہوں گے ختم کر دیے جائیں گے، اور جو اس سے پہلے جو تھے ان تمام کو اٹھایا جائیں گا، مطلب سب کو پھر اٹھایا جائے گا اور لوگ حساب و کتاب کے لیے جائیں گے۔ تو یہ زلزلہ ہے، اور یہ پہلے سور پھونکنے کی کیفیت یاد رکھی، اور یہ کیفیت کیا ہوں گی؟ حدیث کے اندر اس کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا تو زمین ایسی کھینچ لی جائیں گی یا کائنات ایسی کھینچ لی جائیں گی جیسے ایک چادر پہ چیزیں اور چادر کو کھینچ لیا جاتا ہے، مطلب ایک چادر ہے اس پہ بانظم چیزیں جمائی ہوئی ہو، مطلب بالکل لا اینڈ آرڈر کے ساتھ چیزیں اچھی سے جمائی ہوئی ہوں، اور اچانک کوئی اس چادر کو کھینچ لے تو اس کے اندر کی چیزیں سب ایک ساتھ لپٹ جاتی ہے، ادھر ادھر گھوم جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، جس کو بولیں ان آرگنائز ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور ایک جگہ ایک طرف کہیں جمع ہو جاتی ہے۔ تو آخرت کا زلزلہ بھی یاد رکھیں اسی قسم کی ایک چیز ہوگی، پوری کائنات جو ہے اچانک کھینچ لی جائیں گی، اور یہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا یاد رکھیے، اور پوری کائنات ختم کر دی جائیں گی۔ اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پہلے سور پھونکے جانے کے بعد کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، مطلب جب پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلا جو ہے سور پھونک دیا جائے گا، اس کے بعد کی بہرحال یہ کیفیت ہے کہ زلزلہ آئے گا اور ساری کائنات جو ہے ختم کر دی جائیں گی اندر۔ اور اس زلزلے کی کیا شدت ہوں گی، قرآن کی دوسری آیتوں کے اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اس زلزلے کی کیفیت و شدت یہ ہوں گی کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی جو ہے روئی کے گولوں کی طرح آگے بڑھنے لگیں گے۔ اگر ہم نے اس چیز کو کبھی دیکھا ہے کسی ایسی جگہ جہاں روئی پڑی ہو اور تیز ہوا چلتی تو وہ روئی کے گولے کیا ہوتے ہیں، ہوا کے ساتھ گھومتے 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 آپ دیکھیے جدھر ہوا چلتی بہت آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن میں دوسرے کئی مقامات پر جو پہاڑوں کی کیفیت بیان کی گئی، مطلب وہ زلزلے کی شدت بتانے کے لیے وہ اتنا خطرناک، اتنا شدید، اتنا زیادہ ہوں گا کہ پہاڑ روئی کے گولوں کے مانند، مطلب جس طرح سے روئی ہوتی ہے تھوڑی سی ہوا پر بھی گول گول گھوم کر نکل جاتی ہے، اس طرح سے پہاڑ وہ ہوں گے، اور اون کی طرح، مطلب مختلف رنگ کے اون، اس لیے کہا گیا کہ ہر پہاڑ کا رنگ الگ ہوتا ہے، کسی پر جھاڑ ہوتے ہیں، کوئی بالکل پتھریلا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے نا، تو مطلب الگ الگ رنگ کی جس طرح سے روئی کے گولے ہوتے ہیں اس طرح سے جو ہے پہاڑ جو ہے زمین پر گھومنے لگیں گے۔ اور جب کہ ہم جانتے ہیں کہ پہاڑ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن نے فرمایا اس کو ہم نے میغ بنایا، والجبال اوتادا، قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو میغ بنایا ہے، مطلب ایسی چیز جو ٹھوکی جاتی ہے، ویسی چیز جس سے کوئی بڑی چیز کو باندھ کر پکڑ کر رکھا جاتا ہے۔ تو جو چیز زمین کو پکڑے رکھی ہے اگر وہی اس طرح سے کیفیت میں ہوں گی تو باقی زمین کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مطلب جب جو چیز سمجھ لیجیے، اگر کوئی چیز کو آپ ٹینٹ ہے اس کو میخ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، اور اگر وہ میخ ہی ہوا کے ساتھ اڑ جائے، حالانکہ وزنی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، زمین میں دھسی ہوئی ہوتی ہے، تو اس ٹینٹ کا کیا حال ہوگا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ زلزلے کی بہت خطرناک شدت ہوگی، یاد رکھیے، انسانیت کو مہلت نہیں ملیں گی۔ یہ زلزلہ آخرت کا، قیامت کا زلزلہ ہے۔ یہ زلزلہ ان لوگوں پہ آنے والا ہے جو انسانیت میں سب سے برے، سب سے خراب لوگ ہوں گے، یاد رکھیے، اور ایسے لوگ ہوں گے جن کو دین کے تعلق سے کچھ چیز کا، کوئی چیز کا، نہ قرآن نہ سنت نہ کسی چیز کا علم ہوگا، اور بس پہلا سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکے جانے کے بعد یہ زلزلہ جو ہے قائم ہو جائیں گا، یاد رکھیے۔ تو اللہ نے اسی زلزلے کی کیفیت بیان کی اور فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین جو ہے پوری طرح جھنجھوڑ دی جائیں گی، ہلا دی جائیں گی، یاد رکھیے، اور یہ قیامت کا زلزلہ ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے، بہت بھیانک منظر ہوگا، یاد رکھیے۔ آگے اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جو ہے اپنے بوجھ باہر نکال دیں گی، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دیں گی اندر۔ مفسرین اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں لکھتے ہیں کہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال دیں گا کیا معنی ہے، جس میں سے ایک ہی معنی ہے کہ زمین اپنے خزانوں کو، جو کچھ اس کے اندر تھا، نکال کر باہر رکھ دیں، زمین اس کے اندر جو کچھ مردہ انسان تھے ان کو نکال کر باہر رکھ دیں۔ اور اس تعلق سے، اس آیت کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں یہ دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد کی کیفیت ہے، مطلب پہلا سور پھونک دیا گیا، زلزلہ آیا، قیامت قائم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا گیا، دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد سب نکل کر آ گئے اپنی خبروں سے، زمین کے اندر سے۔ تو یہ دوسرے سور کی کیفیت ہے کہ زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر رکھ دیں گے، جس کی تفسیر میں کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے خزانے نکال کر باہر رکھ دیں گے، اور کچھ روایتیں جو بہرحال اپنے درجے کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس کے اندر جو معنی آتا ہے وہ یہ ہے کہ زمین اپنے خزانوں کو نکال دیں گی، سونے اور چاندی کو نکال دیں گی، اور وہ سونا اور چاندی اس مانند باہر نکلیں گا، زمین کے اس مانند باہر آئیں گا جیسے کہ آپ کے ستون ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں، کوئی عمارت ہو جس کا اگر ابھی چھت نہ گرا ہو اور ستون نکلے ہو تو آپ دیکھتے ہیں، اور وہ ستون کی طرح نکل جائیں گے، سونا اور چاندی۔ اور ایک شخص جس نے کسی کا قتل کیا ہوگا مال کے لیے، سونے اور چاندی کے لیے، وہ اس خزانے کو اور مال کو دیکھ کر کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ میں نے اس کے لیے ایک انسان کا قتل کیا،
اتنا بڑا گناہ اور جرم کیا، اور آج اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سونے چاندی ایسا پڑے رہیں گے، زمین پہ گھومتے رہیں گے اور کوئی انہیں ہاتھ نہ لگائے۔ تو ایک انسان گزرے گا جس نے رشتے توڑے تھے مال کے لیے، وہ کہیں گا ہائے افسوس کہ جس مال کے لیے میں نے رشتے توڑے، آج اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ ایک شخص جس کا ہاتھ دنیا میں چوری کی وجہ سے کاٹا گیا ہوگا، کیونکہ اس نے مال کے لیے چوری کی، غلط ذریعے سے مال کمانے کی کوشش کی تھی، یا چوری کی تھی مال، دوسروں کا مال جو ہتھیانے کی کوشش کی تھی، اس کا ہاتھ اس میں کٹا ہوگا، کہیں گا ہائے افسوس میرا ہاتھ دنیا میں اسی مال کی چوری کی وجہ سے کٹا، اور آج اس مال کو لینے والا کوئی بھی نہیں، پڑا ہوا ہے وہ۔ تو زمین اپنے جو ہے اندر کا بوجھ باہر نکال پھینکیں گی۔ کچھ نے ترجمہ کیا زمین اپنے خزانوں کو، جو کچھ اس کے اندر تھا، نکال پھینکیں گی۔ کچھ نے ترجمہ کیا زمین کے اندر جو کچھ گیا ہے وہ باہر نکل جائے گا، جس میں مردہ انسان بھی نکل کے ایک کے بعد ایک آئیں گے، اور ایک کے قبر سے کئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں اٹھیں گے۔ مطلب ہر جگہ سے، خبر سے مراد ایک لوکیشن سے اتنے لوگ اٹھیں گے، مطلب دنیا میں اتنے لوگ پیدا ہوں گے اور اتنے مریں گے ایک کے بعد ایک کہ ہر جگہ سے انسان جو ہے نکل کر آئیں گے۔ جو جہاں مرا ہوں وہاں پڑا ہے، اس کی پھر روح واپس ڈالی جائیں گی، وہ واپس گوشت پوش اس کے اندر آ جائیں گا، اور جیسا انسان تھا پھر اٹھ جائیں گے، اور مقام محشر کی طرف سب جمع ہونا چالو ہو جائیں گے، جو کہ شام کا علاقہ ہے، اس کو ارض محشر کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، زمین کو کھینچ دیا جائیں گا، ایک روایت میں آتا ہے پہاڑ پورے ختم کر دیے جائیں گے اس وقت۔ بہرحال تو یہ کیفیت دوسرے سور کی بات کی کہ زمین اپنے تمام چیزوں کو جو اس کے اندر ہے وہ نکال کر باہر پھینک دیں گی۔ مطلب انسان نے زمین پر رہ کر جو کچھ اس کے ذریعے کمانے کی کوشش کی، جو کچھ اس پہ تھا اس کے لیے کی، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی، اور تب انسان کو یہ ریئلائز ہوگا، یہ حقیقت واضح ہوں گی کہ یہ تمام چیزیں آج میرے کوئی کام نہیں آنے والی، سوائے ان کے جنہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا۔ آج میرے لیے یہ تمام چیزیں کوئی کام نہیں آنے والی، سوائے ان کے لیے جنہوں نے ان چیزوں کا صحیح استعمال کیا تھا۔ تو زمین اپنے بوجھ کو نکال کر پھینک دیں گی، جو کچھ اس پہ تھا نکال کر پھینک دیں گے۔ مطلب ساری دنیا میں آج جو کچھ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں مادے کے لیے ہوتی ہے، مادے کے لیے، میٹریلزم، تمام چیزیں مادے کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں زمین نکال کر پھینک دیں گی، اور انسان جیسا کہ اس روایت کے اندر ہے کہ سونے اور چاندی کو دیکھ کر کہیں گے آج اس کو کوئی نہیں اٹھانے والا ہے، اس کے لیے میں نے قتل کیا، اس کے لیے میں نے جو ہے لوگوں سے رشتے توڑے، اس کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا، میں نے کیونکہ چوری کیا تھا، وہ سب نکل جائیں گا۔ تو زمین میں جو کچھ ہے، جو مادہ ہے سامنے ہوں گا، اپنے بوجھ زمین نکال کے رکھ دیں گی۔ انسان جو اندر مردہ تھے وہ بھی نکل کر باہر آ جائیں گے، اور باہر آنے کے بعد پہلا سور پھونکا گیا، تمام کائنات، تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ دوسرا سور پھونکا گیا، انسان اور تمام چیزیں، زمین میں جو کچھ بوجھ تھا وہ نکل کر سب باہر آنے لگا۔ اب انسان جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں، مطلب محشر کی طرف جا رہے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے حساب اور کتاب ہونے والا، یاد رکھیے۔ اب اس کی بات اللہ کہہ رہا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان یہ کیفیت دیکھ کر جب وہ خود اٹھ جائیں گا اور تمام زمین اپنے چیزوں کو نکال کر جو باہر رکھیں گی، اپنے بوجھ نکالیں گی، انسان کہیں گا کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہنے لگیں گا اسے آج کیا ہو گیا ہے، مطلب زمین کو یہ کیا ہو گیا ہے، زمین ایسا کیوں کر رہی ہے، یاد رکھیے۔ اور اندازہ لگائیے کتنا عجیب منظر ہوگا، کتنا عجیب منظر ہوگا کہ انسان نے جو کچھ دنیا میں کمانے کی کوشش کی، جس کے لیے سب کچھ برائیاں، خرابیاں، گناہ کیے، وہ تمام چیزیں نکل کر آ گئی، زمین ایک ایک چیز نکال کر باہر رکھ رہی ہے۔ اور واللہ عالم اس کا اور کیا معنی ہے، واللہ عالم اس کا اور کیا معنی ہے کہ زمین اپنے بوجھ نکال کے رکھ دیں گی، وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی جو اس کے اندر شامل ہوں گی، وہ سب باہر آ جائیں گا، اور انسان کہیں گا کہ اس کو کیا ہو گیا، زمین یہ ایسا کیوں کر رہی ہے، یاد رکھیں زمین ایسا کیوں کر رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے آج، مطلب عموماً ایسا نہیں کرتی ہے زمین، اس کو کیا ہوگا، انسان کہیں گا وقال الانسان ما لها، کہ انسان کہیں گا اس کو کیا ہوا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن زمین گواہی دیں گی، خبریں دیں گی، زمین خبریں دیں گی، یاد رکھیے۔ تو انسان ایک تو یہ پوری کیفیت، زلزلہ، پہاڑوں کا روئی کے مانند اڑ کر جا رہے ہیں، زمین کا پورا ختم ہو جانا، کائنات کا پورا ختم ہو جانا، اس کے بعد انسانوں کا دوبارہ اٹھائے جانا، اور دوبارہ اٹھائے جانے کی کیفیت کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی کہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے انسانی جسم میں جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ انسان مر جائیں گا، سب کچھ اس کا ختم ہو جائیں گا، مٹی بن جائیں گا، چورا چورا ہو جائیں گا، ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ حصے سے پورا انسان بنے گا، اور انسان ویسے بنے گا جیسے سبزی اگتی ہے، ویسے واپس بن جائیں گے، جیسے آپ نے بیج ڈال دیا اور سبزی پوری اگ جاتی ہے، اس طرح سے وہ ریڑھ کے ہڈی کے ایک حصے سے پورا انسان واپس بن جائیں گے، پورا انسان واپس بن جائیں گے۔ اور مشرکین مکہ کو یہ بات قبول کرنا بہت بہت بھاری اور مشکل، وہ یہ سوچتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد، مٹی بنا دیے جانے کے بعد کیسے دوبارہ اٹھا جائے گا، مطلب جب ہم گوشت پوشت تھے تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم مٹی بن جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے خبریں وغیرہ، پرانے جو ایسے لوگ جو مرے ہوئے ان کی ہڈیاں وغیرہ نکلتی تھیں، جب اس کو دیکھتے تھے یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا، پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے، مطلب ان کو بڑا امیزنگ لگتا تھا، بڑا تعجب خیز لگتا تھا، بلکہ وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے تھے دوبارہ اٹھائے جانے پر، ٹھیک ہے۔
وہ کہتے تھے کیسے تعجب ہے، کیسے انسان اٹھیں گا. لیکن الحمدللہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر انسانیت کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر مخصوص کچھ جانوروں کی اگر ہڈیاں بھی ان کو مل جائیں یا وہ ہڈیاں مکمل طور سے مل جائے تو وہ اس جانور کو واپس پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے جو ہے پیچھے پڑے ہیں، ہے نا، کہ وہ چیز کو واپس بنایا جائے. تو اللہ رب العزت کے لیے کیا ناممکن ہے؟ کیا ناممکن ہے کہ جب پہلی بار اللہ رب العزت انسان کو پانی کے خطرے سے بناتا ہے تو دوسری بار اس کو پھر واپس پیدا کرے. اس لیے کہ کسی چیز کو بنانے میں اگر تکلیف اور مشکل آتی ہے تو وہ پہلی بار آتی ہے، لیکن دوسری بار اگر اس کو پھر سے بنانا ہے تو اس کو کچھ مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلی بار اس چیز کو بنا چکا. کمپیوٹر پہلی بار بنے، آج پوری ٹیکنالوجی بھی ختم ہو جائے، انسان کمپیوٹر پھر سے بنا لیں گے، اس لیے کہ اس کو آئیڈیا آ چکا ہے، پہلے اس نے بنا چکا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں پانی سے پیدا کیا، پانی کے خطروں سے پیدا کیا، منی کیا ہے، پانی کا خطرہ ہے، تو پھر دوسری بار اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ لیکن مشرکین مکہ کے لیے بالکل تعجب خیز بات تھی، کیسا ہوگا کہ ہم مٹی بنا جانے کے بعد کیسے ہم دوبارہ اٹھا جائیں گے. وہ تعجب کرتے تھے اس چیز، ہے نا، تعجب کرتے تھے. اور اسی تعجب کے جواب میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر، اگر آپ دیکھیں یا ہم دیکھیں، قرآن کے اندر بار بار ہم دیکھتے ہیں انسانی پیدائش کا تذکرہ ہے، انسان کے پیدائش کا تذکرہ ہے. انسان کیسے پیدا ہوا، وہ منی کہاں، مطلب انسان ریڑھ کی ہڈی سے جو ہے نکلتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، لحمہ، خلقہ آخر، اس کے پورے اسٹیجز سے گزرتا ہے اور اس کے بعد بچہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ڈیٹیل میں تذکرہ کیا. اس لیے کیا کہ جب انسان اپنی پہلی بار پیدائش پر غور کرتا ہے نا تو دوسری بار اٹھائے جانے پر خود بخود ایمان لا لیتا ہے. جب پہلی بار اپنی برتھ کو انسان دیکھتا ہے، پیدائش کو، تو دوسری بار اٹھائے جانے پر ایمان لا لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بار پیدائش ہی ناممکن ہے، مطلب ہڈیوں سے بننا یہ تو پھر بھی امکان ہے، پہلی بار پانی کے خطرے سے اللہ ہڈی گوشت سب بناتا ہے، یہ تعجب کی بات ہے، یہ سم تھنگ امیزنگ ہے. دیکھیے آپ، انسان اس پہ غور کرے تو وہ ایمان لائیں گا دوبارہ اٹھائے جانے پر. تو ہماری پیدائش کا تذکرہ بار بار کیوں کیا گیا کہ اگر ہم اپنی پیدائش کو دیکھیں تو دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لا لیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کائنات بنانے والے پر ایمان لا لیں گے. معلوم اتنی انسانی جسم کو اللہ نے سوفسٹیکیٹڈ اس انداز سے بنایا. تو ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس سے انسان ایک روایت میں آتا ہے ایسے بنیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہیں نا، ویسے انسان ہو گیں گے اس حصے سے. ٹھیک ہے، تو کچھ بھی اگر کچھ بھی نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے ہر چیز. اس لیے کہ ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور مختلف پہاڑوں پر جانا اور میری راکھ کو پھونک کر اڑا دینا، اگر اللہ قادر ہوں گا تو مجھے اٹھا لیں گا. اس کے بچوں نے وصیت کے مطابق جب وہ مر گیا اسے پورا جلا دیا، اس کو ایشز میں تبدیل کر دیا، راکھ بنا دیا. اس کے بعد راکھ کو لے آ کے مختلف پہاڑوں پہ سے پھونک دیا. اللہ رب العزت نے فوراً اس کو جیسی یہ ملا اس کو اپنے سامنے حاضر کیا اور کہا میرے بندے کیوں کیا تھا تو نے ایسا، کیوں کیا تھا ایسا؟ تو کہا اللہ میں اتنا گناہ گار تھا کہ تیرے سامنے کھڑا ہونے کو میں ڈر رہا تھا، میں بہت گناہ گار تھا، تیرے سامنے کھڑا ہونے کو میں ڈر رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس ڈر کی وجہ سے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا تھا نا، اس لیے اس نے وصیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ آدمی دیکھیے اس کو راکھ بنا دیا گیا ہے نا. مشرکین مکہ سوچ رہے مٹی ہو جائے تو کیسا ہوگا، تو راکھ ہے، دھواں بن گیا کہ انسان ایشز میں تبدیل ہو گیا. اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا. ایک سیکنڈ، اللہ کے لیے یاد رکھیے ہر چیز ممکن ہے، ایسی کوئی چیز ہے جو ناممکن. لیکن مشرکین مکہ تعجب میں تھے. تو یہاں اللہ کہہ رہا انسان اٹھیں گا اور اٹھنے کے بعد کہیں گا یہ زمین کو اس کو کیا ہو گیا ایسا کر رہی ہے، اور زمین اس دن خبریں دیں گی، انفارمیشن دیں گی. جس کے تعلق سے محدثین کچھ روایتوں کو لاتے ہیں یہاں، جو کہ سند کے اعتبار سے بہرحال بہت مضبوط نہیں ہے، ضعیف کے درجے میں پہنچتی ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں پتہ چلتی ہے، اس کے اندر سے کچھ باتیں جو پتہ چلتی ہے، اور کچھ اس میں روایتیں حسن درجے تک بھی بہرحال جاتی ہے. جامع ترمذی کی روایت حسن درجے تک جاتی ہے. اس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی خبر کیا ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول زمین کی خبریں کیا ہے، ذرا ہمیں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا اور کہا کہ زمین کی خبر یہ ہے، زمین کی انفارمیشن یہ ہے کہ کس انسان نے کس جگہ پہ کھڑے ہو کر کیا کام کیا تھا، یہ خبر زمین جو ہے روز قیامت دینے والی یاد رکھے. یہ خبر جو ہے زمین دینے والی یاد رکھے کہ ایک انسان نے کس جگہ پر کیا کیا تھا، یہ خبر جو ہے زمین جو ہے دینے والی یاد رکھے. مطلب ایک انسان نے کس جگہ پہ کھڑے ہو کر کیا کام کیا تھا، یہ چیز جو ہے زمین جو ہے روز قیامت اس کی خبر دیں گی، جس کا تذکرہ ہے یومئذ تحدث اخبارہا. زمین جو ہے خبریں دیں گی، اللہ تعالیٰ کو خبریں سنائیں گی. اب یہ بھی تھوڑا تعجب خیز لگتا ہے، زمین کیسے بات کریں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جہنم کو دیکھ کر جھوٹ بولے گا، انکار کرے گا، قومیں انکار کرنے لگیں گی اپنے نبیوں کا، ان کی دعوت کا. انہوں نے حق پہنچایا اس کا، تو اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دیں گا اور تمام دیگر اعضاء بولیں گے. حتیٰ کی روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ ران، مانڈی، ٹھیک ہے، تھائی جس کو کہتے ہیں، تھائز بھی ہمارے گواہی دینے والے.
مطلب زبان بند ہو جائیں گی اور ہر اعضاء، ہاتھ گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، آنکھیں گواہی دیں گی، ٹھیک ہے، پیر گواہی دیں گے، حتیٰ کی روایت میں آتا جو انسان کی جو ران ہوتی ہے وہ بھی گواہی دینے والی اللہ کے ساتھ. یہ اللہ کے لیے ممکن ہے. اور آج کی جدید دور میں بہت ساری چیزوں کے تعلق سے، میں خود جب چھوٹا تھا تو میں نے کچھ باتیں، کچھ چیزیں، لوگوں کی کچھ کتابیں پڑھی تھی کہ اسلام میں یہ ہے کہ لوح محفوظ کوئی چیز ہے، اس پہ اتنی انفارمیشن ہے، ٹیبلٹس، تختیاں ہیں. لوگ ہنسا کرتے تھے. مطلب یہ معاملہ میں غیر مسلموں کہہ رہا ہوں، مستشرقین اورینٹلسٹ کی بات کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں جو اسلام کا انکار کرتے تھے، میں ان لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں جو کفار تھے، اور کچھ ایسے مسلمان بھی جن کی عقلیں ماری گئی تھی، جو سائنس کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، اور تمام یہ بھی کبھی کبھار ارے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ان کا اس لیول تک نہیں تھا کہ ہنستے تھے. یہ بات تھی. لیکن آج جدید دور میں، ماڈرن اس دور نے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں کھول کر رکھ دیا، بہت ساری چیزیں کھول کے رکھی. حتیٰ کہ آج ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کا جو جین ہوتا ہے، کروموزوم ہوتا ہے، انسان جو بنتا ہے اس کا بیسک کروموزومز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جین ہوتا ہے. جینیٹک انجینئرنگ جو لوگ کرتے ہیں تو اس کا ایک وہ جو جین ہے، یاد رکھیے ڈی این اے جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں، وہ اتنی انفارمیشن رکھتا ہے کہ اگر اس انفارمیشن کو ڈیکوڈ کیا جائے تو کئی لائبریریز بن سکتی ہے. آپ سمجھ رہے، وہ خالی ایک ڈی این اے اتنی انفارمیشن لیے ہوتا ہے کہ انسان کیسا ہوگا، مزاج کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، آنکھوں کا رنگ کیسا، بالوں کا رنگ کیسا، داڑھی کا رنگ کیسا، کس عمر میں کاننے والا ہے، کس عمر میں زیر ناف والا ہے، کس عمر میں بغل میں والا ہے، ہر انفارمیشن اس کے اندر کوڈیفائڈ ہے. مزاج غصہ ہے تو کیسا رہیں گا، خوشی میں کیسا کریں گا. یہ ساری انفارمیشن ہمارے ڈی این اے کے اندر جو اتنا چھوٹا ہے کہ جس کو آنکھوں سے نہیں، بہت اسپیشل مائکروسکوپ سے، سپر مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے. وہ ایک خالی ڈی این اے اتنی انفارمیشن رکھتا ہے کہ لائبریریز آف انفارمیشن. یہ تو خیر وہ ہوا جو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ چیز جو آج دیکھ سکتے ہیں وہ آپ بھی دیکھتے اور میں بھی دیکھتا ہوں. ایک زمانہ تھا انفارمیشن کی 5 MB. آئی بی ایم نے جب پہلی بار مشینز بنائی اور اس کے بعد اسٹوریج سسٹم بنائے تو پہلا اسٹوریج سسٹم 5 MB ڈیٹا اسٹور کر پاتا تھا. 5 MB جس کا وزن کئی ٹنوں کا تھا. وہ مشین کا جو 5 MB ڈیٹا کلیکٹ کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ٹاپ سیکرٹ تھا امریکن ملٹری کا، اس کو ڈیولپ کیا گیا. 5 MB ڈیٹا. میں سمجھتا ہوں آج ہمارے جیبوں میں کئی ٹی وی ڈیٹا لے کے ہم گھومتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے چپس کے اندر. ڈی این اے تو ایک ایسی چیز جو دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن انفارمیشن کا کلیکشن جو ہوتا ہے آج ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ہم نے کے بی سنا، کے جو ہے کیپٹل اور بی اسمال والا، کلو بٹ بائٹ بھی نہیں. پھر کلو بائٹ سنا ہم نے، میگا بائٹ سنا، ٹیرا بائٹ سنا، اور مطلب بات آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے. گیگا اور جیجا اور سب بائٹ چلتے جا رہے ہیں. مطلب انفارمیشن کتنی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. تو جنہوں نے ایک زمانے میں لوح محفوظ پر ہنسا، آج ان کے اوپر ہنسنے کی باری آ گئی کہ آج جب اتنے چھوٹے اس میں اتنا ریٹریو کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن کہ وہ لوح محفوظ پر وہ کریں. یقیناً ہم کمپیئر نہیں کر رہے، لیکن انسان مطلب قرآن جو بات کہہ رہا ہے، قرآن و سنت جو شریعت نے بات کہی گئی، سائنس اس کو ثابت کر سکتی. تو زمین خبریں دیں گی تو لوگ تعجب کرے خبریں کیسی دیں گی. زمین آج ہم کو خبریں دیتی ہے، معلوم آپ کو. زمین مجھے اور آپ کو آج خبریں دیتی ہے. کیسی خبریں دیتی ہے؟ آپ ہینڈ سیٹ استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی آپ جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے، جتنا بھی الیکٹرانک سسٹم ہے وہ کس چیز سے بنا ہے معلوم؟ 2 ہی چیزیں، یا تو اس کی باڈی ہے جو پلاسٹک سے بنی ہے، یا آئل، ظاہر سی بات ہے اس کا بیس آئل ہے، اور دوسرا سلیکا. ہاں، سلیکن ویلی سنا آپ نے؟ سلیکا ہے، یہ کیمیکل نیم ہے کس کا معلوم آپ کو؟ سینڈ کا، مٹی کا. تو پورا چپ سیٹ بنتا ہے سلیکا سے. سلیکن ویلیز اس لیے کہتے ہیں جہاں بھی الیکٹرانک کا کام ہوتا ہے اور آئل ہوتا ہے. تو آج بھی ہم کو زمینی کہیں نہ کہیں خبر پہنچاتی ہے. وہ سلیکا مٹی سے خبر ہم لیتے ہیں. آج ہمارے ہینڈ سیٹس اسی سے بنے، ہماری جتنے انفارمیشن پاس ہوتی ہے سب اسی سے. کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں. تو زمین اس روز خبر دیں گے، اور اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہو کسی بھی چیز سے گواہی لے. یاد رکھیں، کسی بھی چیز سے، جو تو زمین اس کی مخلوق، یہ سب اللہ کی کریٹڈ تھنگس ہیں، اور یہ سب گواہی دے سکتے. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز یاد رکھیں گواہی دے سکتے. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اور زمین خبریں دیں گی، انفارمیشن دیں گی، خبریں دیں گی. آگے اللہ نے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. ایسا کیوں کریں گی وہ؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو یہ کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہوگا کہ وہ خبریں سنائیں. تو زمین خبریں سنائیں گی، انفارمیشن دیں گی، کس آدمی نے کس جگہ کھڑے رہ کر اس پر کیا کام کیا، مطلب کس آدمی نے کس جگہ کھڑے ہو کر اس پر کیا کام کیا. تو ہم دنیا میں جو کچھ کرتے، یاد رکھیے زمین ہم پر گواہ ہے. زمین ہم پر گواہ ہے. یاد رکھیے. آپ کو بولے میں تو زمین پہ کوئی کام ہی نہیں کیا، تو جو بھی سرفیس پہ اس نے کام کیا اللہ اس سے گواہی لے سکے. اللہ نے وقت کی قسم کھا کر اس کو بھی گواہ بنا دیا ہے ہم، ہے نا. والا تو وقت تو ہر جگہ ہے، زمین نہ بھی ہو تو.
ٹھیک ہے. تو زمین، لیکن میجورٹی آف ٹائم ہم جو بھی کام کرتے زمین پہ کرتے ہیں تو زمین ہمارے حق میں ہی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے کہ ابن آدم نے، اس مرد نے، اس عورت نے کس جگہ کھڑے ہو کر کیا کام کیا، کیا بولا اور کیا کیا. تو یقین جانی ہم جو کچھ کام دنیا میں کر رہے ہیں ویسے زمین گواہ نہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی انفارمیشن ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہ ان کو بنا دیا کہ تم بھی اس پر گواہ رہو. کہ اللہ کو ضرورت ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک انسان کیا کرنے والا ہے؟ پتہ ہے، لیکن اس نے گواہی کے لیے، وٹنس کے لیے کہ ہم خود اپنے خلاف وٹنس ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کتاب اور سنت کے اندر کہیں بھی انسان کا اپنے نام اعمال کو دیکھ کر ایک بھی ایسا کوئی روایت یا کوئی قرآنی آیت نہیں جس میں یہ ہو کہ اللہ میں نے تو یہ غلط ہے، میرے پر الزام لگا ہوا. نہیں، ہر آدمی قبول کرے گا جو لکھا ہوا. کیوں قبول کرے گا؟ اس لیے کہ لکھنے والوں نے صحیح لکھا. کرامن کاتبین، وہ دو اکرام والے فرشتے جو لکھتے ہیں، انہوں نے رجسٹر لکھ دی، جو انسان دیکھتے ہی سمجھ جائے گا میرا کھاتا ہے اور میں نے یہ کیا ہے نا، انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے. تو اسی لیے قرآن اور سنت کے اندر کہیں بھی انسان کے انکار کرنے کے لفظ نہیں. ہاں، انسان جہنم کو دیکھ کر بچنے کے لیے جھوٹ بولے گا، لیکن نام اعمال کو انکار کریں گا وہاں بھی نہیں کہ یہ تھوڑی کیا میں نے ایسا نہیں ہے کہیں. کیوں قبول کریں گا؟ اس لیے کہ اتنے گواہ ہوں گے اس کے خلاف جس کو انتہا نہیں. اس کا نفس اس کے خلاف گواہ، مطلب اس کا ہاتھ پیر جسم اعضاء گواہی دے رہے، زمین گواہی دے رہی ہے، سورج اور ستارے گواہی دے رہے، وقت اور زمانہ گواہی دے رہا ہے نا، پھر آس پاس کے لوگ گواہی دے رہے ہیں. اس لیے کہ مومنین اور فرشتے بھی گواہی دینے والے، مومنین فرشتے بہت گواہ یاد رکھے. تو انسان کو اللہ نے انٹیکٹ کر دیا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے انسان کیا کرے گا، پھر بھی زمین کو اللہ گواہ بنائے گا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہتر سمجھا انسان کے لیے کہ انسان کے خلاف یہ خود گواہ بنے کہ انہوں نے کیا کیا. اور وہ کیوں گواہی دیں گی؟ اس لیے کہ اس کے رب نے، اللہ نے اسے اس کا حکم دیا ہوگا کہ تم گواہی دو. آگے اللہ فرماتا اور کہتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اس دن، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے. اب اس کے دو معنی ہیں. مختلف جماعتیں ہو کر زمین سے نکلنے کے بعد اللہ کی طرف حساب کتاب کو لوٹیں گے. دوسرا معنی حساب کتاب کے بعد مختلف جماعتیں بن کر جنت اور جہنم میں لوٹیں. دو معنی. اس روز لوگ مختلف گروہ میں، جماعتوں میں واپس لوٹیں گے. تو اس کے دو معنی، ایک کہ لوگ خبروں سے نکل کر حساب و کتاب کے لیے مختلف جماعتوں میں لوٹیں گے. دوسرا معنی لوگ حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم میں جانے کے لیے گروہوں میں لوٹیں گے. اب یہ جو انسان لوٹ رہے ہیں چاہے وہ اٹھنے کے بعد سے لے کر اللہ کے پاس حساب و کتاب سے لے کر جنت اور جہنم، اس میں جو ہے بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں یہ گروہ جماعتوں سے مراد یہ کہ مختلف اعمال کے اعتبار سے یہ لوگ ہوں گے. کسی کے چہرے روشن ہیں، چمکدار ہیں، یہ جنتی لوگ، یہ الگ گروہ میں جائیں. کسی کے چہرے سیاہ ہے، یہ جہنمی لوگ ہیں. اور یہ سیاہ کیوں ہوں گے؟ خوف اور ڈر سے جہنم، وہ الگ جائیں گے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ایسی جماعتیں اور گروہ بنے گے. یہ بھی اس میں مراد ہے کہ وہ لوگ جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے گئے وہ الگ گروپ میں جائیں. وہ لوگ جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے گئے وہ لوگ الگ سے، ہے نا. سیدھے ہاتھ میں جس کے نام اعمال ملیں گے یہ جنتی لوگ ہوں گے، اور الٹے ہاتھ میں جب فرشتے نام اعمال دیں گے تو یہ جہنمی لوگ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کریں گے. تو اس لیے فرشتے پیچھے سے لے کے ان کے ہاتھ میں رکھ دیں. اسی لیے آتا ہے کہ الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیا جانا، دونوں باتیں. الٹے ہاتھ میں دیں گے تو قبول نہیں کریں گے وہ لوگ، تو معلوم ہے انجام کیا ہوگا. ہاتھ پیچھے کریں گے تو فرشتے پیچھے سے رکھ دیں گے، تو الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے. یہ گروپ بن گئے. مفسر لکھتے ہیں اس کا معنی یہ بھی ہے کہ متقین ایک ساتھ گروہ میں ہوں گے، ہے نا. وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ایک ساتھ، چور جو چوری کر کے آئے وہ گروپ ایک ساتھ، زانیوں کا گروپ ایک ساتھ، متکبرین ایک ساتھ. مطلب مختلف لوگ مختلف اعمال کے اعتبار سے اچھے یا برے جتھے بن کے، گروپس بن کے، جماعتوں کی شکل میں جنت اور جہنم کی طرف جائیں گے. تو دو باتیں ہیں، ایک تو انسان اٹھنے کے بعد کیٹیگرائز ہو جائیں گا اور اللہ کے پاس پہنچیں گا، اور ایک معنی ہے کہ حساب و کتاب کے کیٹیگریز ہو کر پھر الگ الگ جائیں گے. تو اس سے پتہ چلا کمپنی بہت اچھی ہونا چاہیے، صحبت بہت اچھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے دنیا میں جس صحبت میں ہم رہا کرتے تھے جنت میں اگر داخل ہوں گے تو اسی صحبت میں ہم رہیں گے. اور خاص بات یہ رشتہ داروں کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جن رشتہ داروں کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا ان سے محبت کرتا تھا جنت میں بھی انہی کے ساتھ تھا. اور اگر کوئی رشتہ دار نیچے رہ گیا، مطلب ایک رشتہ دار ہے، سمجھ لیجئے دو بھائی تھے ساتھ رہتے تھے، ماں باپ اور بیٹے ساتھ رہتے تھے. اب ہوا یہ کہ والدین کا مقام اونچا ہو گیا ان کے اعمال کے اعتبار سے، بچے نے اعمال کم کیا لیکن جنتی تو وہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو ساتھ رکھیں گا نیچے والے کا درجہ بڑھا کے اوپر والے کے پاس لا لیں گے. تو گویا متقین کی جو
صحبت ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا میں سمجھ دوستی کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، جو دوست اچھے متقی پرہیزگار تھے وہ چاہیں گے جنت میں بھی ساتھ رہیں۔ اب ان کا مقام اونچا اگر کچھ دوستوں کا جو متقی پرہیزگار تھے تو یہ کم درجے والے کا درجہ بھی اونچا کر کے ان کے برابر لے جایا جائے گا۔ یہ فائدہ ہوگا نیک لوگوں کی صحبت کا دنیا میں، آخرت میں یہ فائدہ ہے نا۔ تو والدین اگر نیک تھے، اولاد بھی نیک تھی لیکن والدین کا مقام نہیں حاصل کر سکی اس سے، تو ان کو اوپر۔ بچے اگر نیک تھے والدین سے، ان کا مقام اونچا ہے، والدین کے ساتھ نیچے والدین کو اٹھا کے اوپر لے چل جایا جائے گا، سمجھ رہے؟ تو گروہ در گروہ لوگ آئیں گے، اور جنت میں بھی جو ہے گروہ در گروہ رہیں گے، مختلف لوگوں کی پڑوسی ہوں گی، کچھ انبیاءوں کے پڑوسی ہوں گے، کچھ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی پڑوسی ہوں گے، کچھ لوگ صبر کرنے کی وجہ سے جو آئیں گے جنت کے بیچ میں ہوں گے، حالانکہ ان کا حق تھا پھر بھی لیا ہوں گے نا، ہے نا، جنت کے بیچ میں، جنت کے بازو میں، ادھر بہت ساری چیزیں، تو مختلف گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جنت کے اندر جو ہے جنت الفردوس، یہ جو ہے عرش کے سب سے سینٹر والا حصہ ہے جنت کا، سب سے، چونکہ جنت عرش کے نیچے ہے، سب سے سینٹر والا حصہ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس کے اندر اس کے بیچ کا حصہ مقام محمود، اور اس کے اندر بھی سب سے ٹاپ موسٹ حصہ وسیلہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جو اذان کی بات میرے لیے وسیلہ مانگے، میرے سے وسیلہ نہیں ہو، میرے لیے وسیلہ، جنت الفردوس، مقام محمود، وسیلہ۔ اور آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے مقام محمود اور وسیلہ مجھے ملنے والا ہے، تو اگر جو میرے لیے اذان کے بعد وسیلے کی دعا کرے گا مطلب میرے لیے، مجھ سے نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نبی کا وسیلہ جائز ہے، کیوں؟ اذان کی دعا کے اندر ہے، اذان کی دعا کے اندر ہے، تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ وسیلہ دیتے ہیں، وہ سب سے ٹاپ موسٹ حصہ ہے، سب سے بیچ والا حصہ ہے نا۔ تو الگ الگ دیکھیے، وسیلہ، مقام محمود، جنت الفردوس، پھر جنت کے بیچ کا حصہ، بہت ساری چیزیں، پھر جنت کے مختلف حصے، درجات، پارٹیشن، حتیٰ کہ سب سے آخری آنے والا، سب سے نیچے درجے میں بھی نیچے ہوں گا، جنت اونچی بھی ہے نا، یہ بیچ کا جتنا حصہ ہو رہا اتنا اونچا ہوتا جا رہا، تو سب سے نیچے، سب سے ظاہر سے سینٹر سے سب سے دور بھی ہوں گا، سب سے چھوٹی جنت جو حاصل کریں گا وہ آدمی ہوگا جو سب سے آخری میں آئیں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آخری انسان جہنم سے نکلیں گا، جو جنتی ہوں گا، مطلب عقیدے توحید میں اس کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوں گی، اعمال کے اعتبار سے بہت اس نے خراب اعمال کیے ہوں گے، سزا بھگت لیں گا، بھگت کر جب نکلیں گا، جانے لگیں گا، تو چونکہ انسانی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، ادنا ہوتی ہے، اس کو اتنا نہیں سمجھتا ہے، تو وہ سوچتے ہوئے جا رہا ہوگا کہ کوئی جگہ باقی ہے کہ جنت میں لاسٹ، اس کو معلوم ہوگا وہ لاسٹ ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، کوئی جگہ ہے یا نہیں، وہ اس کی فکر یہ ہوگی۔ وہ آ کے کھڑا ہو جائیں گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا اے بندے کیا چاہیے تجھے، تو وہ کہیں گے اللہ بس زیادہ کچھ نہیں، بس جنت دیکھ لو ایک بار، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کی امید یہ ہوں گی کہ جگہ ہی نہیں ہے اندر، اللہ ٹھیک ہے، اور کوئی خواہش تو کچھ بھی نہیں، وہ جھانکیں گے اور وہیں رک جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گا اے بندے تو نے مجھ سے وہ کیا تھا دیکھنے کا، باہر نہیں جا رہا، تو کہ اللہ بس ایک اور گزارش ہے، یہاں رک جاؤ تو اتنا ہی کافی، اللہ ٹھیک ہے رک جاؤ، پھر یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر کہیں گے اللہ پوچھیں گا اسے کہ تم وہاں رک گئے، تم نے تو کہا تھا وہاں رک کے واپس جاؤ، مطلب وعدہ کیا تھا کہ جھانکوں گا، پھر وعدہ تھا کھڑے رہوں گا، تو کہیں گے اللہ بس تھوڑا دروازے کے بازو کھڑے رہنا، اتنی مہلت دے دے تو کافی ہے۔ اللہ کہے ٹھیک ہے، پھر جا کے کھڑا ہو جائیں گے، ہٹیں گے نہیں وہاں سے۔ اللہ پوچھیں گے آپ کھڑے بھی ہو گئے تم ہٹ رہے نہیں، تو کہیں گے اللہ بس وہ کچھ جگہ ہوں گی تو یہیں رک جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کہے اچھا ٹھیک ہے کیا چاہیے، تو پوچھیں گے اللہ کچھ جگہ ہے کہ باقی، لیکن مطلب میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پوچھیں گے اچھا کیا امید ہے تم کیا خواہش کرتے ہو، تو اب انسان کی کیا خواہش ہوگی، 20-30 کا پلاٹ ہی دیتی ہے ہماری خواہش، اس سے اونچا کیا ہے ہمارا، اللہ 20 فٹ بائی 30 فٹ مل جائے تو یہی کافی ہوتا ہے، چھوٹا پلاٹ کا ایک سائز ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے، تو ویسے کچھ تو بھی سوچتے رہیں گا انسان۔ مطلب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے نا وہ حقیقی یقیناً ویسا گمان نہیں کر سکتے جیسے ہمارا رب جو ہے۔ بہرحال تو وہ سوچیں گا کچھ جگہ ہے کیا، تو اللہ کا اچھا کتنی چاہیے، وہ اس کے گمان میں کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں بول پائیں گے۔ اللہ کہیں گے اچھا دنیا میں جو سب سے بڑی سلطنت تھی، دنیا کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی اتنی جگہ دے دوں، وہ کہیں گے ہاں پھر تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت ہو گئی نا، سب سے بڑی سلطنت، ہاں اتنی تو دے دو چلیں گے۔ تو اللہ کہیں گے دنیا کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی اس کے 10 گنا بڑی جنت میں تجھے، یہ سب سے چھوٹی جنت ہے، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی 10 ٹائمز گریٹر، سب سے چھوٹی سب سے ادنا جنت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا اس سے پوچھا جائے گا کہ زمین جتنی دے دوں، وہ کہیں گے ہاں زمین تو بہت ہوگی، ہمارے دنیا 64,000 کلومیٹرز پورا، ہاں یہ تو کافی ہے۔ تو اللہ کہیں گا زمین سے 10 گنا بڑی میں تو جنت میں، سب سے چھوٹی جنت زمین سے 10 گنا بڑی، ہمارے ارتھ سے 10 ٹائمز بڑی، سب سے لیس، سب سے ہلکی، سب سے ادنا، سب سے آخری جنت ہی بات، سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگ گروپس میں جا رہے ہیں، گروپس میں اعمال کے اعتبار سے گروپ میں جا رہے ہیں، انبیاء کا ایک گروپ جا رہا ہے، صدیقین کا ایک گروپ جا رہا ہے، شہداء کا گروپ ہے، صالحین کے اندر پھر مختلف اعمال جو مختلف صدقات، خیرات، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور مختلف اعمال کے اعتبار سے جا رہے ہیں۔ سیم حال ادھر بھی ہے، جو لوگ کافرین ہیں ان کا ایک جتھا ہے، کافروں میں پرلے درجے کے کافر جو منافق ہے وہ الگ گروپس میں جا رہے ہیں، سب سے نچلے گر رہے ہیں جہنم کے اندر۔ اس کے بعد وہ گروپ آ رہا ہے جو کافروں کا ہے، اس کے بعد وہ کافر آ رہے ہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، وہ کافروں کا گروپ آ رہا ہے جنہوں نے انبیاء کے بعد لوگوں کو جھٹلایا ہے نا، مختلف کافروں نے جو مختلف تکلیفیں مومنوں کو پہنچایا ان کے گروپ آ رہے ہیں، زانیوں کا الگ جتھا جا رہا ہے، چوروں کا الگ جتھا جا رہا ہے، مطلب ہر گروپ الگ الگ اعتبار سے
الگ الگ فارمز میں جا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن لوگ جو ہے گروپس میں، جماعتوں کی شکل میں جائیں گے اپنے اعمال کی بات. تو اس کے علماء لکھتے ہیں 2 مقامات ہو سکتے ہیں، یا تو اٹھنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر گروپس میں ہوں گے، یا پھر اللہ کے پاس حاضر ہونے کے بعد حساب اور کتاب کر کے جنت یا جہنم میں گروپس میں. بہرحال دونوں باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا اور اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے، خبر سے اللہ تک واپس لوٹیں گے یا پھر اللہ سے جنت یا جہنم تک، ہم نہیں جانتے. بہرحال دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں. لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے، رجسٹرز کھول دیے جائیں. اور یاد رکھیے اعمال دکھا دیے جائیں گے، لیکن ہم کبھی بھی اس گمان اور خوش فہمی نہ رہے جس طرح سے بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اعمال بالکل کرتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ رحمان الرحیم ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اعمال دکھا دیے جائیں گے. اعمال کا اپنا ایک وزن ہے، اعمال بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اور اعمال میں خاص طور سے وہ اعمال جو پلڑے کو بھاری ہوتے ہیں، پلڑے کو جھکا دیتے ہیں. سیدھے ہاتھ کا جو میزان جب قائم ہوگا، ترازو جب لگیں گا، اس کا رائٹ کو جو جھکا دیں گے، وہ اعمال جو حدیث میں آتے ہیں ان کو کرنے کی ہم نے زیادہ کوشش کرنا چاہیے. جیسے کہ سب سے افضل جو عمل، سب سے بھاری عمل جو ایک میزان میں ہو سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے اگر ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے. اتنا وزنی کلمہ ہے، مطلب اس کو پڑھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس پہ زندگی گزارے، اس میں مر جائے تو وہ ہے. اسی طرح اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ اخلاق میزان میں سب سے بھاری عمل ہے، اس سے بھاری کوئی عمل نہیں اخلاق. تو ہم کیا کریں، وہ چیزیں جو ہمارے پلڑے کو، رائٹ ہینڈ سائڈ کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے وہ جمع کریں. افسوس کی بات ہے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کی چیزوں کو، الٹے طرف کا جو پلڑا ہے اس کو بھاری کرنے والے عمل اللہ محفوظ رکھے وہ کرتے ہیں. بہرحال تو یہاں کہا کہ وہ اپنے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں گے. اور کچھ لوگوں کے تعلق سے آتا ہے جن کے اعمال یہ ہے کہ ان کی نیکیاں بس ایک چٹھی پہ ہوں گی، بس اتنی گناہ کے 99 دفتر بھرے. ایسے بھی لوگ، کچھ کے اعمال ایسے ہیں کہ جہاں تک نظر جاری اس کے گناہ کا دفتر ہے، مطلب اس کا جو رجسٹر ہے گناہوں سے اتنا بھرا ہے کہ جہاں تک نظر اس کی جاری اس کو پورے گناہ نظر آ رہے ہیں. ایسے بھی ہے. کچھ وہ ہوں گے جیسے انبیاء صلحاء، ڈر تو رہے ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن اللہ ان کے ساتھ اچھا فیصلہ کرنے والا، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں. یاد رہے صحیح مسلم کی روایت ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمام بڑے برگزیدہ انبیاء بھی ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی ہمت نہیں کریں گے. آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اس لیے کہ میزان قائم نہیں ہوگا، لوگ اٹھ جائیں گے، گروہ در گروہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، جمع ہیں اور پسینے میں ڈوبے ہوئے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی یہاں تک، اور کوئی مکمل ڈوبا ہوا ہے پسینے میں، اس لیے کہ سورج صرف 1 میل 1.5 کلومیٹر یا 1.25 کلومیٹر کے فاصلے پر آ چکا ہے. اور لوگ کہیں گے کہ چاہے جہاں بھی ہمارا فیصلہ ہو، کم از کم یہ اس سے چھٹکارا ملے، یہ تکلیف میں ہم کھڑے ہیں. لوگ جا کے آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کہیں گے آدم تم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم جا کے آج اللہ کو کہو کہ میزان قائم کر دے. آدم علیہ السلام کہیں گے بالکل نہیں، آج اللہ اتنا غضب میں ہے جو اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوگا. کہیں اگر اس نے میری وہ خطا پکڑ لی جب مجھ سے کہا تھا اس شجر، اس جھاڑ کے قریب مت جانا جس کا پھل میں نے کھا لیا، آج تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں تم ایک کام کرو، نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہے جو انسانیت طرف بھیجے گئے، ہو سکتا ہے آج وہ تمہاری سفارش کرے، میں تو نہیں. بڑے انبیاء کانپ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کے لوگ جائیں گے، کہیں گے نوح آپ چلیے میزان بولیے، اللہ کو حساب و کتاب قائم کرے. نوح علیہ السلام بولیں گے آج اللہ اتنا غضب میں، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، آج میں نہیں جاؤں گا. کہ اللہ نے میری بد دعا کو پکڑ لیا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کی، تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کہیں اور جاؤ میرے سے. تم ایک کام کرو، ابراہیم کے پاس جو اللہ کے دوست خلیل ہے، شاید وہ کر دے، میں تو. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابراہیم اللہ سے آپ جو ہے سفارش کیجئے کہ جو میزان قائم ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کہ نہیں، اللہ مجھے اگر پکڑ لے میرے 2-3 جو اقوال میں نے کہے تھے دنیا میں، تو آج میں کہیں کا نہیں رہوں گا، کہیں اور جاؤ تم. اور تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اللہ نے ان سے سیدھا کلام کیا، کلیم اللہ ہے. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ اتنا غضب میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد. میری اگر وہ خطا جو میں نے مکہ مارا تھا اور وہ آدمی مر گیا خپتی مصری، میں کہیں کا نہیں رہوں گا. تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمۃ اللہ، روح اللہ، اللہ نے ان میں روح ڈالی تھی، شاید وہ سفارش کرے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عذر حدیث میں نہیں آتا، انہوں کیا دیں گے، لیکن کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہوں. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، جا کے اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو کلمات سکھائیں گا، وہ کلمات سے وہ اللہ سے دعا کریں گے. اس کے بعد سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں وہ کلمہ پڑھیں گے جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا. پھر اللہ رب العزت کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائیں گے.
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کچھ لوگ اس سفارش کے وجہ جنت میں جائیں گے، پھر آپ سجدے میں گر پڑیں گے، پھر ایک وقفہ پتہ نہیں کتنا عرصہ، اس کے بعد اللہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، پھر سفارش کریں گے، پھر کچھ لوگ جائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ ایسی سفارش نہیں کہ ایک بار کی اور سب چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہ کلمات پڑھیں گے جو کلمات ان کا رب ان کو اس دن سکھائیں گا، پھر اس سے سفارش کریں گے، ایک جتھا اور گروپ نکل کے جائیں گا۔ سوال یہ جو اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ اعمال بغیر کرے کہ بھی نبی کا دامن، اس کا دامن، ولی کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، سوال یہ ہے کیا نبی ولی ان لوگوں کی سفارش کریں گے جو لوگ دین پر نہیں چل کے آئے، یا ان کی کریں گے جو چل کے آئے؟ بتائیے، یہاں تو پورے گناہ کیے جا رہے ہیں، ہم تو اس کا دامن پکڑ کے اس کے خاندان سے چلے جائیں گے۔ تو یہاں بڑے بڑے انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے دوسروں کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے نا۔ بہرحال یہ وہ وقت ہے تو لوگ گروہ در گروہ جائیں گے، اپنے اعمال کو وہ دیکھیں گے، ان کے اعمال جو ہے تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تم ساتھ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ عمل نامے میں دیکھ لے۔ اور روایت میں ہے کہ جس کسی نے مسجد میں سے ایک تنکا اٹھا کر پھینکا ہوگا وہ بھی نامہ عمل لکھا ہوا ہوگا۔ مسجد سے تنکا اٹھا کر پھینکا، مسجد میں ہوتی نا کچرا وغیرہ گرا ہوا ہے، پھینک دینا چاہیے، تنکا اٹھا کر پھینکا۔ اب ہمارے پاس ہوتا ہے، آپ کیسا پھینکنا؟ آپ اٹھا کے جیب میں رکھ لیجیے، مسجد سے نکل کر پھینک دیجیے۔ مسجد میں گندگی کرنا تو دور کی بات ہے، گرا ہوا تنکا اٹھانا چاہیے۔ مسجد کی در اور دیوار پہ تھوکنا نہیں چاہیے، ممانعت ہے اس کی ادر کی بہت سخت۔ ہمارے پاس ہم دیکھتے طہارت خانوں میں جا کے لوگ دیواروں پہ تھوکتے ہیں، راستے میں چلتے تھے مسجد کی دیواروں پہ تھوک دیتے ہیں، منع ہے، ممانعت۔ تو تنکا بھی اٹھایا ہوگا، تنکا بھی صفائی وہ بھی لکھا ہوا ہے، ذرہ بھی لکھا ہوا ہے، مطلب اس نے اگر ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ دیکھ لیں گا۔ اور ذرے کے معنی میں آتا ہے، جو مفسرین لکھتے ہیں جو بہت زیادہ قوی جو معنی لیا تھا وہ یہ چونٹی سے چھوٹی کوئی چیز۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی معنی لکھے ہیں لوگوں نے، عربی دان ہے، جیسا کہ آپ زمین پہ ہاتھ مار کے جب اٹھاتے ہیں تو جو ایک سب سے چھوٹا پارٹیکل لگتا ہے اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ کچھ نے کہا وہ جو روشنی جو کسی سوراخ میں سے آتی دھوپ کے اندر اور اس میں کچھ چیزیں اڑتی وہ بھی ذرہ ہے، لیکن سب سے قوی جو معنی جو لیا ہے مفسرین نے وہ کون سا ہے؟ چونٹی سے چھوٹی چیز۔ تو ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی بھلائی کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لیں۔ اور اس کے شان نزول کے اندر جو بات آتی ہے، میں نے کہا دو لوگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، جس میں سے پہلا وہ شخص تھا جو چھوٹی نیکی کو سمجھتا تھا کیا فائدہ اس کو کر کے، ایزی لیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا، اور دوسرا وہ ایک شخص تھا جو چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھتا تھا، مطلب ایسا جھوٹ بول جائے کبھی چوری کے لیے معمولی سمجھتا تھا۔ ان کے لیے یہ صورت اتری تھی کہ جو کوئی جو ہے ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے۔ اور جب انسان خیر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو ثواب 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 اور 700 سے لے کر ملٹیپل آف 700 ٹائمز اللہ اجر دیتا ہے۔ یہ خاص بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے نیکی کو بڑھا دیتا ہے، زائد دیتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ذرہ برابر بھی اگر نیکی، آج کتنی ایسی نیکیاں ہیں، کتنے ایسے خیر کے کام ہیں جس کو ہم نہیں کرتے۔ کوئی اور کر لیں گے نا، میں تو بہت بڑی نیکیاں کرتا ہوں نا، توحید پر ہوں، اتباع سنت کرتا ہوں، ہے نا، تو راستے میں کوئی آدمی گرا تو اٹھانا کیا ضروری ہے، کوئی دوسرا کر لے یہ نیکی، نہیں پتہ نہیں وہ چھوٹی نیکی مغفرت کے لیے کام آ جائے۔ جس نیکی کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی مغفرت کا سامان بن جائے، یا اللہ کے پاس وہی گرفت بن جائے کبھی، سمجھ رہا؟ تو کوئی بھی چیز کو چھوٹا نہ کریں، کوئی بھی چیز ذرہ برابر، اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تھوڑی چیز جمع ہو کر ہی جو ہے کوئی بڑی چیز بنتی ہے۔ تو ذرہ برابر بھی کسی خیر کو کیا ہوگا دیکھ لیں گا، اس نام اعمال میں لکھا ہوا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، برائی کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھ لیں، ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا تو وہ بھی لکھا ہوا دیکھیں گے۔ یہ لیکن ہمارے رب کا فضل ہے، جود اور کرم ہے کہ وہ ایک گناہ کا ایک ہی گناہ دیں گا، ایک گناہ کا ایک ہی گناہ دیں گا، اور ایک نیکی کا 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 تک اجر، اور 700 سے زیادہ اس کی نیت انٹینشن کے اعتبار سے ملٹیپل ٹائم آف 700 ملیں گا انشاءاللہ، لیکن گناہ کا ایک ہی ملے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس پر ایک فضل یہ بھی ہے، ہماری نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ جیسے کہ انسان نے چھوٹے موٹے گناہ کیے اور اس کے بعد اس نے نماز قائم کر لی اور اس نے روزہ رکھا، اچھے سے وضو کرتا ہے، تو یہ اعمال کیا کرتے ہیں؟ اس کو معاف کرتے چلے جاتے، یہ سارے گناہ انشاءاللہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکیاں ایک تو گناہ کو مٹاتی ہے اور خود اپنے آپ میں 1 to 10 اور 10 to 700 یا اس سے زیادہ اپنے آپ میں جو ہے فائدہ رکھتی ہے۔
تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے. تو ایک انسان نے ذرہ برابر نیکی کی ہوں گی دیکھ لیں گا اور ذرہ برابر شر کیا ہوں گا دیکھ لیں گا. اسی لیے بہت سارے سلف کا یہ خیال تھا کہ کسی گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کے مت کرو اور کسی نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو. اس لیے کہ جب تم گناہ کرو گے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے لکڑی جمع کی اور لکڑیاں جمع ہوتی رہی، لکڑیاں جمع ہوتی رہی، لکڑیاں جمع ہوتی رہی اور کسی نے اس میں آگ لگا دی. تو یہ چھوٹے گناہ ایسے ہوتے جمع ہوتے ہیں جمع ہوتے اور جہنم میں لے. جیسے ایک آدمی نے ایک لکڑی ڈال دی، پھر دوسری نے دوسری ڈال دی، تیسری نے تیسری، چوتھی، پانچویں، جمع ہو کر ڈھیر اور کسی نے آگ لگا دی، اس میں جل جائیں گا. لیکن شروعات میں تو ایک تو ہے، دو تو ہے، تین تو ہے، چار تو ایسی ہوتا ہے. تو گناہ کا ایسی معاملہ آدمی شروع کرتا ہے، تھوڑا تو ہے، تھوڑا تو ہے، تھوڑا تو ہے، تھوڑا تو ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے اور نیکی بھی ایسی ہوئی، تھوڑی تو ہے، تھوڑی تو ہے، تھوڑی تو ہے، تھوڑی تو ہے، پوری کر لیتا. اس کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق داڑھی رکھا ہوا تھا، پھر کسی موقع پہ اس کو لگا نہیں اب شادی وادی تھوڑی کم کر دیتا ہوں. ہوتا ہے بہت سے نوجوان شادی میں چھوٹی کر لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے اس کے بعد پھر شیطان آتا ہے، پھر چھوٹی اور چھوٹی اور چھوٹی. ایک زمانہ آتا ہے ایک دم بالکل مطلب بس لائف لائن چالو ہے، مطلب زندہ ہے، مطلب ابھی ختم ہونے کے بالکل در پہ. اور ایک زمانہ آتا ہے آپ بالکل کلین شیپ دیکھتے. وہیں ایک آدمی نے تھوڑی سی رکھ لے، چلو ابھی رکھ لیتے دیکھیں گے، بقرعید تھی 10 دن نہیں کاٹا تو رکھ لیتا ہوں. پھر تھوڑی بڑی تھوڑی بڑی تھوڑی بڑی، کچھ سال بعد ملتے تو بولتے تو علامہ بن گیا، مطلب بڑی داڑھی ہو گئی اس کی. تھوڑی اسٹارٹ ہی ایسی چھوٹی سی ہوتی ہے اور پھر وہ چلتا رہتا معاملہ. تو نیکیوں کو بھی ایسا ہے. جب ہم بولیں یہ تو چھوٹی ہے، چھوٹی نیکی کیا اس میں ضرور، جب ان تو بڑے بڑے نیکیاں کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے پھر؟ حقیر چکی نیکی کو جان رہے، جب ایک چھوڑیں گے، دو چھوڑیں گے، تین چھوڑیں گے، ایک زمانہ آئے گا آپ نیکی کو چھوڑ چکے ہوں گے. اور جب کسی گناہ کا چھوٹا تو ہے کیا ہوا کر لیتا، ارے چھوٹا تو ہے کیا کر، چھوٹا چھوٹا چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہوتے ایک بڑے گناہ کی طرف آپ کو آمادہ کر دیں گے. سمجھ؟ میں زنا تو نہیں کرتا ہوں نا، صرف عورتوں کو دیکھ لیا تو کیا مسئلہ. آپ شروعات کر دی شیطان نے، چونکہ اس نے آپ کو ایک گناہ کو چھوٹا دکھایا. اب آپ وہ چھوٹا کریں گے تو بڑے تک پہنچنے کا راستہ اس نے خود بخود کھول دیا آپ کے میرے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ کے کبھی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ذرہ برابر بھی اس نے شر کیا ہوگا تو دیکھ لیں. ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ. اور جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ آیت پڑھ کے سنائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اس نے کہا کہ میں یہ بات کو سمجھ گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اس بات کو سمجھ گئے؟ تو کہا سمجھ گیا. تو کہا اب تم سب سمجھ گئے. اگر تم اس کو سمجھ گئے اس بات کو اور اس پر ٹکے رہے ساری زندگی تو تم سب سمجھ گئے. بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو مل جائے گا، ذرہ برابر بھی شر کرو گے، گناہ کریں گے تو اس کا بدلہ مل جائے گا. اب آدمی ہر کام سے پہلے یہی سوچے، ہر کام سے پہلے کسی کی زمین ہتھیانا ہے، ذرہ برابر کا بدلہ ملے گا تو یہ تو اتنی بڑی زمین ہے. حدیث میں آتا ہے ایک بالی زمین کسی نے ماری تو 7 زمینوں کے برابر وزن گلے میں لٹکا دیا جائے گا. ارے نہیں کرنا، نہیں اتنی سے تو لے رہے کیا جا رہا ہے، 1 انچ 2 انچ ذرہ کی بات ہو رہی. نہیں تو ذرہ پھر اتنی اور اتنی اور یہ سوال ہی نہیں آتا نا. نہیں تو نہیں. اور ذرہ برابر نیکی کی ہوں دیکھ لیں گا تو آدمی کبھی نیکی کو نہیں چھوڑیں گا، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ نہ کچھ کر کے نیکی کریں گا. نہیں کرنا چاہیے. اور جب وہ تھوڑی تھوڑی نیکیاں کرنے لگیں گا وہ بڑی نیکیوں تک آسانی سے انشاءاللہ پہنچ جائیں. اور جب تھوڑے تھوڑے گناہ کرنے لگیں گا تو اللہ رحم کرے بچائے وہ بڑے بڑے گناہوں تک پہنچ. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. جو اس قرآن کے اس سورے کا جو پیغام ہے نا سورہ زلزال کا، وہ ہے ایک تو آخرت کا تصور یاد دلائے سورت میں. تم کو اٹھنا ہے، گروہ در گروہ تم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اور تم جنت اور جہنم میں گروہ در گروہ جاؤں گے. یہ بات کو یاد رکھو جو اس کا اصل کنکلوژن ہے سورت کا. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوں گی دیکھ لیں گا، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوں گا دیکھ لیں گا. تو ہمیں چاہیے ہم ہر معاملے میں احتیاط کریں اور یاد رکھیں جن چیزوں کو کبھی کبھار ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں نا، یہ جنت جانے اور جہنم جانے کی وجہ بن جاتی ہے. آئیے 2 مثالیں دیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اسے پیاس لگی تھی. اس نے ایک کنواں دیکھا، کنویں میں پانی بڑا نیچے تھا. وہ اتنا پیاسا تھا کہ اس کا منہ کھل گیا تھا پیاس کی وجہ سے. ہوتا ہے نا آدمی جب پیاسا ہو تو زبان باہر نکالتا ہے، ہانپتا ہے تاکہ کچھ ٹھنڈک ملے. اس نے پانی نیچے تھا، وہ اندر اترا کنویں میں، پانی پیا. چونکہ اس کو ڈول نہیں تھا، پانی کھینچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. جب وہ اوپر آیا دیکھا ایک کتا ہے، زبان باہر نکلی ہے، ہانپ رہا ہے. اور اس نے سوچا اس شخص نے یہ ویسے ہی پیاسا جیسے میں پیاسا تھا، پانی کیسے لانا، ڈول بھی نہیں. سمجھ رہا؟ اور کتا کوئی اتنا سمجھدار جانور نہیں کہ اٹھا کے اندر لے جا سکے، لے گئے تو لائیں گے کیسا، لاجیکل نہیں. وہ اندر اترا کنویں میں. اترنے کے بعد اس نے اپنے جوتے کو اتارا، جوتے میں پانی لیا، جوتے کو منہ میں پکڑا، اوپر لا کر کتے کو پانی پلا. کتا نجس عین ہے، اس کا بیچنا، اس کی جلد، مطلب اس کی چمڑی، وہ سب حرام ہے. اس کی تجارت کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، پیاسا تھا، پانی پلایا. اللہ نے اس کے عمل کی وجہ اس کی مغفرت کر دی گناہ. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان تمام روایتوں میں یہ لوگ توحید پڑھتے ہیں. توحید کے بعد تمام ان سے گناہ ہو رہا ہے. فاحشہ عورت تھی، توحید پرست تھی، لیکن کیونکہ توحید کے بغیر مغفرت ہوتی نہیں کسی کی. یہ بات بالکل آپ لکھ لیے، مطلب یہ کبھی بھی ایسا کچھ آتا نہیں مغفرت ہوگی تو توحید پرست ہی تھا، گناہ گار تھا. لیکن فاحشہ منہ کالا کرتی تھی لوگوں کے ساتھ.
اس نے ایک بار ایک کتے کو پانی پلایا. کیسے پانی پلایا؟ کہ کتا پیاسا تھا اور اس نے اپنی اوڑھنی نکالی, جوتے کو باندھا, کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے پلایا. اللہ کو ادا پسند آ گئی, اس کی مغفرت کرتی, لیکن وہ توحید پرست تھی. اسی کے بعد بخاری کی ایک خاتون تھی, ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو پکڑ کے اپنے گھر بند کر دیا, نہ خود کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو اس کے لیے رکھا ہے رزق کھائے. بلی مر گئی, اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا. تو یہ دونوں اعمال چھوٹے دکھ رہے نا ہمارے زندگی کی روٹین کے اعتبار سے. وہ کتا پیاسا تھا, ہم پانی پلائیں گے اس کو, بس چلے تو پتھر اٹھا کے ماریں گے ہم اس کو. پانی پلانا تو سیکنڈ سوچ بھی نہیں ہے ہماری. دیکھیے وہ نجس عین ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے, نجس عین ہے اللہ کی مخلوق, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چھوٹا جانور ہو, ہمارے بچے اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو یا بند ہو, ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے محلوں کے اندر بچے کتوں کے بچوں کو چھوٹے جو ہوتے ہیں, بلی کے بچوں کے اس بے دردی سے مارتے ہیں, چوزوں کو لالا کے کیسا ان کی گردنیں توڑتے ہیں, اور آپ بھی خوشی سے لا کے 2-2.5 روپے 5 روپے کا چوزا دے دیتے ہیں. مارنے تو اس کو ماریں گے تو میں زندہ رہوں گا اس لیے کہ سکون نہیں لینے دیں گے میرے کو, آپ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن معمولی چیز نہیں ہے. بلی کو پکڑ کے اپنے گھر بند کر دیا, بلی خود کچھ نہیں کھا سکی, اس نے خود کچھ نہیں کھلایا, جہنم میں چلے گئی. تو ایک جانور کی موت کے جہنم میں جا رہا ہے, معمولی مت سمجھو. کسی عمل کو ہم کبھی بھی کیا ہے چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر بار کوشش کرے, ہو سکتا ہے چھوٹا عمل اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا, یہ تھوڑا سا صدقہ شاید ذریعہ بن جائے, یہ تھوڑا سا معاملہ. بڑے بڑے اعمال ہو سکتا ہے ایک طرف لے جائے, چھوٹا عمل ہی مجھے جنت کی طرف لے جانے والا بنے. تو اللہ نے اس سورت کا جو کنکلوژن ہے, تھوڑا بھی اگر کسی نے خیر کیا ہوگا تو دیکھ لیں گا, اور تھوڑا بھی اگر شر کیا ہوگا تو دیکھ لیں گا. اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں انشاءاللہ تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے 2 آیتیں بالکل 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 کافی ہے. کہ اب ہر چیز سے پہلے سوچنا ہے, ذرہ برابر بھی نام عمل میں آنے والا ہے تو اب لکھانا ہے اپنے کو ہی, اور ذرہ برابر گناہ بھی آنے والا ہے تو یہ اپنے کو لکھانا نہیں ہے. اگر ہو گیا ہے تو وائپ آؤٹ کرانا ہے, مٹانا ہے فرشتوں کو. اور وہ کیسا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں کرو, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. سمجھ رہا بات؟ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی موجود ہے, ایک شخص بھاگا بھاگا آیا, بھاگتے ہوئے آیا, کسی نماز کے وقت, روایت میں الفاظ نہیں ہے اور کچھ میں ہے, میں بھول رہا ہوں وہ کیا ہے. بھاگتے بھاگتے آیا اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا, کیا ہلاک ہو گیا, کیا برباد ہو گیا, کیا ہو گیا معاملہ, ٹھیک. تو کہا میں ایک خاتون کے پاس گیا, ایک عورت کے پاس گیا, میں نے زنا چھوڑ کے سب کچھ کر لیا اس کے ساتھ, اب میری کیا سزا ہے؟ تو کہا یہ تیرے اور تیرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے, ڈسکلوز کیوں کر رہا ہے, توبہ کر لے. وہ نہیں مانا, وہیں رکا رہا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, کہا کہ میں نے ایک عورت سے زنا چھوڑ کے سب کچھ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, خاموش رہے. پھر وہیں رہا. پھر اگلی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کھڑے ہو گئے, کہا میں نے ایسا کیا, سزا سناؤ اس کی, پنشمنٹ چاہیے مجھے اس کی, مجھے گناہ وائپ آؤٹ کرنا, مٹانا ہے. آپ پھر خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. پھر اگلی نماز تک پھر رکا رہا. سب نے کہا کہ تیرے رب کے بیچ گناہ, معافی مانگ. کھڑا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تو آیا میرے پاس, تو نے وضو کیا, تو نے نمازیں پڑھی ہمارے ساتھ, انشاءاللہ یہ نمازیں وغیرہ اس گناہ کے معافی کے لیے کافی ہے. سمجھ لیں, اس لیے کہ حسنات تو کر رہا ہے نا اس گناہ کے بعد, تو وہ کیا کرتے ہیں, سیئات, گناہوں کو مٹانا. سمجھ رہے بات؟ ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے, لیکن یقیناً یہ روایتیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی کہ ہم وہ گناہ کریں اور پھر نماز پڑھ لیں. یہ ہو جائے تو اس کا حل دیا جا رہا ہے, اور یہ مفہوم تھا حدیث کا جو میں نے آپ کے ساتھ. صحابہ کہہ رہے چلے جا, آپ نہیں کہہ رہے نا کچھ تو چلے جا, نہیں ہوں گی سزا, نہیں رکے رہے, اڑے رہے ہو. سمجھ رہے آپ؟ تو گناہ انہوں نے کیا تھا, وہ نہیں چاہتے تھے گناہ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے, اس کو مٹانا چاہتے تھے. طریقہ اس لیے میں نے کہا نماز وضو وغیرہ بھی ہمارے گناہوں کو, ٹھیک ہے. تو کسی گناہ کو ہم معمولی سمجھ کے نہ کریں, اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے ہم نہ چھوڑیں. اگر یہ ہم سمجھ جائے تو زندگی انشاءاللہ ہماری بدل سکتی ہے. ہر چیز کے کرنے سے پہلے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ذرہ بھی نام اعمال میں لکھا جانے والا ہے. جیسا جو لوگ اب تو گورنمنٹ جاب نہیں ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ جاب پر تھے, اور ان کی وہ گڈ بکس بنتی تھی نا, کتابیں بنتی تھی, ان کا بڑا باس لکھتا تھا بہت اچھے اسسٹنٹ ہے میرے, یہ بولتا ہاں بس اپنا تو آگے کا پروموشن کا معاملہ طے ہو گیا. اور وہ لکھ کے چلے جائے بہت ہی ناکارہ, نا ہے, نالا ہے, فلاں فلاں, تو پھر اس کو دعوتیں دو, چاپلوسی, پہلے بول دیتا تھا لکھنے والا ہوں میں, تو پھر دعوتیں دو, چاپلوسی کرو, فلاں کرو, اس کے بعد بھی کچھ تو بھی غلط لکھ کے جاتا تھا. وہ ریکارڈ بک آپ کے لائف ٹائم کی اچیومنٹ پر, آپ کے پینشن پر, آپ کی سروس پر پورا ایفرٹ کرتے ہیں, ہے نا. تو اسی طرح نام اعمال بھی تیار ہو رہا ہے. فرق یہ کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن تیار ہو رہا ہے. تو میں بھی چاہوں گا میرے گڈ بکس پورا, میرا ہر چیز, میرا نام اچھی کتابوں میں سے لکھا ہو. ہم اس کو مٹا سکتے اپنے گناہوں کو. تو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیے کہیں یہ چھوٹا گناہ ہے لیکن کہیں اس میں تو نہیں آ رہا ہے کہ میں چھوٹا سمجھ کے کر رہا ہوں, اس لیے کہ پھر اس میں بڑے کی طرف جا سکتا ہوں, اور کسی نیکی کو میں چھوٹا سمجھ کے نہ کروں. انشاءاللہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم حقیقت میں یاد رکھیں دین اور اسلام کے پیغام کو سمجھیں گے. وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو ہم چھوٹا سمجھ کے عمل کو نہ چھوڑیں کبھی, اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے ہم نہ کریں. یہ چند باتیں تھی جو اس صورت کے اندر بیان کی
کی گئی ہے. سب سے پہلے آخرت، اس کا منظر ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زمین ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا لوگ گروہ در گروہ گروپس کے اندر جو ہے جنت اور جہنم کی طرف جائیں گے اور حساب و کتاب ہوں گا. اور پھر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی کہ جس نے تھوڑی بھی خیر کا کام کیا وہ دیکھ لیں گا اور تھوڑا بھی شر کا کام کیا ہوگا وہ دیکھ لیں گا. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کے حق میں جو ہے لوگوں کو گواہی دینے والا بنائے، چیزوں کو گواہی دینے والا بنائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت نیکوکاروں کی مجلس محفل میں اور ان کی جو صحبت کے اندر رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم. ویسے میرا سوال تھا کہ ہمارے گھر میں ہمارے پڑوسی ہیں تو ان کے گھر میں بہت سے جھاڑ ہیں، تو ان کے جھاڑوں کے اکثر جو ہے پورے ٹہنیاں وہ ہمارے گھر میں آ گئی. تو جام کا جھاڑ ہے تو ان کے جام ہمارے گھر میں گرتے، تو ہمارے گھر والے بولتے کہ وہ ہمارے اپنے گھر میں گر رہے تو کھا لیں گے کر کے، اور وہ تو جائز رہیں گا کیا؟ اور ان کا کچرا بھی پورے ہمارے گھر میں گرتا تو بولتے وہ اپن جھاڑ رہے بھی نہ تو جام بھی کھا گے، اور گرے ہوئے کھا رہے بولے توڑ کے کیا کھا رہے. تو یہ کیا جام یہ چھوٹا گناہ ہوگا، حرام رہیں گا یا پھر جائز رہیں گا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ان پڑوسی کے گھر کا جھاڑ ہے پھل کا، جس کی ڈالیاں گھر میں آتی ہے جس سے پھل لگتے ہیں، جام وغیرہ جو بھی ہے، اور وہ پھل کبھی گھر میں گر جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ اس کو کھا لو، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو پڑوسی مطلب آپ کے پڑوسی جو ہیں انہوں نے جو جھاڑ لگایا ان کو یہ کنسیڈر کرنا ہی چاہیے کہ جب آپ کے جھاڑ کا حصہ ٹہنیاں ادھر جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کچرا وغیرہ اگر وہی صاف کرتے ہیں تو ان کو یہ سہولت دی جائے کہ اس کے پھل کے تعلق سے وہ خود بولے کہ یہ لے لے. کیونکہ بہت سارے علماء کے یہ ایسے اقوال ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی ٹہنی جھاڑ کی آتی ہے گھر میں اور اگر صفائی آپ کو اس کی کرنا پڑتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ پھل کا بھی پڑوسی نے اختیار دینا چاہیے کہ بھائی آپ کھائیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا آپ ان سے پوچھ لیں اور پوچھنے کے بعد یہ کہوں زیادہ اچھا ہے. ایک ہی بار پوچھ لے کہ آپ کے جھاڑ ادھر آتا ہے، کچھ پھل ہمارے گھر میں گرتے ہیں تو کیا گرے ہوئے پھل ہم کھا لیں؟ اگر وہ بولتے نہیں گرے ہوئے مت کھاؤ تو پھر یہ آپ کی نیکی، چاہے تو آپ وہ جھاڑ رکھیے چاہے تو کہے کہ ٹہنیاں کاٹ دو، اس لیے کہ ٹہنیوں کی چھاؤں کا فائدہ بھی تو آپ کو ہوتا ہی ہے چاہے وہ پھل کا فائدہ ہو یا نہ ہو. لیکن بہرحال چونکہ وہ پھل اس کے ہے، مالک وہ ہے، جھاڑ اس کے گھر میں، آپ ایک بار اسے اجازت لے لیں کہ دیکھیے آپ کے گھر کا جھاڑ ہمارے پاس آتا ہے، اس کے ٹہنیوں پہ کچھ پھل لگتے ہیں تو کیا یہ پھل کا استعمال ہم کر لیں؟ اگر وہ بولتے ہیں ہاں بالکل کر لیجئے تو پوچھنے کی بات ہی نہیں تھی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو یہ ایک الگ چیز. لیکن اگر وہ بولتے ہیں نہیں وہ پھل ہمارے ہی ہے، آپ کو ہم کو ہی دینا پڑے گا، تو آپ پھر چاہے تو بولے کہ پھر جھاڑ کٹ کر دیجیے آپ، اس لیے کہ پھر ہمارے بچے غلطی سے کھا لیں گے، ہمارے گھر میں کوئی توڑ لیں گا مہمان، تو آپ جھاڑ کاٹ دیجیے، آپ کی طرف لے لیجیے. اور یہ تو پھر ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے ہم نہ کھائیں، پھر بھی لیکن ہو جائے تو پھر ہم اس میں مجبور رہیں گے. سمجھ رہے آپ؟ اس طرح سے آپ بات بلوا لیں، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ اچھا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ وہ بولیں گے تو کچھ نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے جا کے بولیں گے ہمارے پڑوسی دیکھو اتنے دیندار بتاتے ہمارے پھل کھا لیتے، اتنا دیندار بتا ہمارے پھل کھا لیتے. یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کی جڑیں آپ کے گھر کو تکلیف دیتے ہیں، وہ دیوار کا بھی آپ کی باؤنڈری وال کو گرا دیتی ہے، اور اس کے پتے آپ کے پاس گرتے ہیں، اس کی گندگی آتی ہے، وہ نہیں سوچیں گے. تو بیٹر پارٹ یہ ہے کہ آپ پوچھ لیں کہ کیا میں اس پہ جو پھل لگتے ہیں میں استعمال کر لوں. اگر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ون ٹائم پرمیشن آپ کے لیے کافی ہے، جتنے ہمارے گھر آ رہے ورنہ باقی نہیں. یا پھر جو گر جائے ہم وہ لے لیں، پوچھ لیں، یا پھر مہمان آتے کبھی توڑ لیتے تو پھر ہم اس کے مکلف ذمہ دار نہیں ہیں. یہ چیز آپ بتا دیں ایک بار، اگر وہ کہہ دے اور میں سمجھتا اچھے پڑوسی ہوں گے تو بالکل کہیں گے کہ ہاں وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ آپ کے گھر آ رہا ہے، وہ ہماری زمین پہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پھر فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ منع کر دیں تو بہرحال پھر آپ کو احتیاط کرنا ہوگی. آپ کہہ دیں کہ بھائی جو گر جاتے پھل ہم بھیج دیا کریں کسی کے ہاتھ سے، یا پھر پکنے سے پہلے آپ خود توڑ لیں، زیادہ بہتر. السلام علیکم. فیض بھائی، بچے جو ہے کیڑے مکوڑوں کو اکثر چپلوں سے مارتے اور زیادہ تر مکوڑوں کو روکے پلٹا کے بھی لائے تو پھر لوٹ کے جاتے اور پھر مارتے اکثر، تو اس کا گناہ والدین پہ ہوگا یا بچے پھر؟ بھائی نے ایک سوال کیا، اکثر ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کو مار دیتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے ان کو اگر سمجھائے بھی تو نہیں سنتے ہیں، پھر جا کر مارتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچوں کی اس کی تعلیم اور تربیت دینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. ہاں اگر یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، کاٹتے ہیں تو پھر تم اس کو مار سکتے ہو، ٹھیک ہے، جیسا کہ مکوڑا بڑا ہے کاٹ سکتا ہے تو مارا جا سکتا ہے. لیکن ایسے جانور جو اپنی انوائرمنٹ میں ہو، کھلے ماحول میں ہو، میدان میں ہو، کھیت میں، کھلیان میں، جنگل میں ہو، ان کو مارنا تو منع ہے. لیکن ایسے جانور جو ہمارے گھروں میں آ جائے، ہم کو تکلیف دے سکتے ہیں، تو ان کو مارنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ زہریلے جانور ہوتے ہیں جو آپ کو کاٹ سکتے ہیں، تو ان کو آپ چاہے کاٹے یا نہ کاٹے مار دینا چاہیے. بچھو ہو گیا ہے نا، حدیث کے اندر ہے کہ بچھو اگر ہو تو آپ اس کو مار سکتے ہیں. 5 جانوروں کو دیکھتے ہی مارنے کا حکم ہے، مار دو بول کے حکم ہے. ایسے جانور جن سے ریبیز پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، کتا ہے،
ایسے جو روڈنٹس ہوتے ہیں، روڈنٹس مطلب چوہا، گھونس، چونکہ یہ انسان اور فصلوں کو بہت زبردست بے تحاشا نقصان پہنچاتے ہیں نا، گھر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں گھونسوں کی وجہ سے، پورا آپ کے ٹائل ہر چیز برباد ہو جاتی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، کھیت کے کھیت برباد کر دیتے ہیں، تو مار دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جیسے آپ نے سوال کیا کیڑے مکوڑے ہیں، تو اگر موذی ہے، نقصان دہ تو مارنا ہے، نقصان دہ نہیں ہے تو بچوں کو آپ تعلیم کر دیجیے بیٹا نہیں مارنا۔ اگر مارے تو کبھی آپ بچوں کو نصیحت کیجیے کہ نہیں مارنا ہوگا، جو بھی نصیحت کا طریقہ ہوتا ہے، بات بند کرنا، تھوڑا سا ان کو مارنا کہ نہیں بولے نا ہم نے، جب وہ مکوڑا کاٹا تو آپ مارو۔ بڑے مکوڑے کاٹتے چھوٹے نہیں کاٹتے، تو آپ ان کو تربیت بھی دے سکتے ہیں، تو کوئی بڑا مکوڑا آپ کو کاٹیں گے چھوٹے نہیں کاٹتے ہیں، دیکھو یہ تو ہے نا، تو وہ پارٹ ہوتا ہے، ورنہ کئی بچوں کو کاٹے تو پھر وہ سب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والدین بہت سی بار دیکھا جاتا ہے بچوں کو فری ہینڈ چھوڑ دیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، وہ مکوڑوں کو مار رہے، ان کے ٹکڑے کر رہے، منڈی نکال کے لا رہے، پیرا الگ کر رہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اس سے ایک چیز دیکھیے، آپ کا بچہ بے درد اور سخت دل بنتا جا رہا ہے، یہاں سے اس کا ایک فرسٹ فیز سے گزر رہا ہے۔ کسی آپ نے چوہے کو پکڑا، اس کو مار دینا، ظاہر سی بات نقصان دہ، بہت نقصان کرتے چوہے، اتنا مالی نقصان جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن آپ اس کو پکڑ کر، بچے پھر بیٹھ کر اس کو چٹکے دے دے کر مارتے، میں نے دیکھا، بہت غلط بات۔ اس سے سنگ دلی، دل کی سختیاں ہوتی ہے۔ آج وہ جانوروں کو کرتے ہیں، کل انسانوں کو بھی تکلیف دیں گے، تھوڑے سے معذور، لنگڑے، لولے، پاگل، ان کو تکلیف۔ تو لہٰذا میں کہوں گا ان کو تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے، بتایا جائے کہ کسی جانور کو بے وجہ نہیں مارنا چاہیے، اور خاص طور سے آنکھ کے ذریعے تو مارنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک انبیاءوں میں سے ایک نبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح حدیث ہے، نبیوں میں سے ایک نبی تھے، وہ ایک جگہ سے جانے لگے، پڑاؤ ڈالا، پھر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں چوٹیوں کا بل تھا، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، صحابہ سے کہہ دیا ان کی کہ ان کے بلوں کو جلا دو۔ اللہ رب العزت نے تبھی ان پر وحی بھیجی اور کہا کہ آنکھ کا عذاب آنکھ کے رب کے علاوہ نہیں دے سکتا ہے کوئی، رب جلا نہیں سکتے آپ کسی جانور کو، آنکھ سے کسی کو نہیں مار سکتے، سزائے موت بھی دینا ہے تو آپ قتل کر سکتے، اس کو گردن وہ کر سکتے، پھانسی دے سکتے، لیکن آگ میں نہیں جلا سکتے۔ آنکھ کا عذاب صرف آنکھ کا مالک دے سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کو تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے، بتایا جائے کہ یہ چوٹیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہاں تکلیف دے تو آپ مارو، لیکن اگر تکلیف نہ دے، اپنے حالت میں، انوائرمنٹ میں، تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو ان کو تربیت دے، آپ تربیت دے، تعلیم دے، یاد رکھیے، انشاءاللہ عزیز یہ مسئلہ حل۔ اس کے علاوہ بھی غلطی سے آپ کے پیر کے نیچے چمٹی آ جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، کیڑے مکوڑے، تو اس معاملے میں یاد رکھیے ہم جو دوسری نیکیاں کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی وجہ سے یہ گناہ سالو حل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری بار گاڑی چلا رہے کتنے پتہ نہیں چوٹیاں آ جاتی ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں نا، تو لیکن ہم جب ایسا کچھ کر لیتے ہیں جو غلطی سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز ہمیں معاف کرتا ہے۔ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، ایکسٹرا نماز پڑھتے ہیں، راتوں میں نماز پڑھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، ایکسٹرا صدقات کرتے ہیں، یہ تمام نیکی ہمارے انشاءاللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ چونکہ چوٹیوں کے تعلق سے خاص طور سے سورہ بھی ہے قرآن کے اندر، ہے نا، نمبر، اس کے بعد جو ہے پورا ایک واقعہ بھی سلیمان علیہ السلام کا اس کے اندر، کہ وہ چوٹیاں تھی اپنے اپنے کام کر رہی تھی، جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا تو ایک نے چلا اور کہا کہ اب سلیمان کا لشکر ہم کو رون دیں گا، ہے نا، سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی ان کو کہ چوٹیوں کی بات چیت وہ سن سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ بارش نہیں ہوئی ایک مرتبہ، سلیمان علیہ السلام نے لاؤ اور لشکر کو لے کر چلے صلاۃ الاستسقاء کے لیے، بارش کی نماز کے لیے، جب آدھے راستے میں پہنچے تو کہا واپس چلو، لوگوں نے کہا کیا بات ہے سلیمان نماز نہیں ہوئی؟ تو کہا ہم جب راستے سے چلے تھے میں نے ایک چوٹی کو دیکھا جو پیٹھ کے بل لیتی تھی، اپنے پیر اوپر کر کے اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ نے اس کی دعا سن لی، بارش کے لحاظ ہم چلے۔ تو یہ ساری چیزیں تو جو انجانے میں ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر بچوں کو نہ آنکھ سے جلانے کی، نہ وہ دھوپ میں ڈال کر مارنے کی، نہ اسی طرح سے چوٹیوں، ہاں جو موذی ہے تکلیف دے، جیسے لال چوٹیاں چپک جائے تو بچوں کی جان بھی لے سکتی ہے، چھوٹی معلوم خطرناک ہوتی ہے، تو یہ تو ایک اسپیشل کیسز ہے، نقصان دہ ہے، انسانی بستیوں میں آ گئے، گھروں میں آ گئے، ہمارے تکلیف دے رہے، لیکن ان جنرل ان کو ستانا یا تکلیف دینا نہیں چاہیے، یاد رکھیے۔ اور جو غلطی سے ہم سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے بدلے انشاءاللہ ان چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کو معاف کرے۔ جی السلام علیکم، میرا نام شیخ عرفان ہے۔ کہیں ایک دوست سے میں نے ایک بات سنی تھی، اس نے بتایا تھا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر کوئی شکار پہ گیا ہو اور اس شکار پہ اپنا کتا ذبح کرنے کی نیت سے اور نیت پڑھ کے اگر وہ شکار پہ اگر کتا چھوڑتا ہے اور کتا اگر شکار کرتا ہے اور شکار ذبح ہو جاتا ہے اس میں، تو وہ شکار کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ کتوں کا رکھنا، پالنا، بیچنا، خریدنا سب حرام ہے، اور اس نے یہ بھی بات کہی تھی کہ بولے جو شکاری کتے ہیں ان کا رکھنا بھی جائز ہے اور خرید و فروخت بھی جائز ہے، کیا حقیقت ہے؟ بھائی نے خاص سوال کیا، میں نے کتوں کے تعلق سے کہا کہ کتوں کا رکھنا، پالنا وغیرہ یہ نجس عین ہے، یہ درست نہیں ہے، تو بھائی کا سوال تھا کہ شکاری جو کتے ہوتے ہیں یا شکار کے تعلق سے جو مسائل آتے ہیں، شکاری کتے ہوتے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے جانور پہ پکڑنے کے لیے، خرگوش ہو سکتا ہے یا ہرن ہو سکتا ہے، پھر وہ پکڑ لیتے ہیں، تو کیا وہ پکڑ لے اور وہ مر جائے، مطلب ذبح ہو جائے، مطلب ختم ہو جائے، تو کیا وہ حلال ہوگا؟
دیکھیے پہلی چیز، جب کوئی آدمی شکار کے لیے جائے تو چاہے شکاری چیل پالا ہو اس نے، یا شکاری کتے پالا ہو، یا اس نے بھیڑیے پالا ہو شکار کے لیے، یا اس نے چیتے پالا ہو، یہ 4-5 جانور کامنلی عرب میں آج بھی یوز ہوتے ہیں، شکار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ایسے جانور وہ پالتا ہے شکار کے لیے اور اگر ان کو چھوڑتا ہے شکار کے اوپر تو وہ بسم اللہ کہہ کر چھوڑے. پھر اگر وہ جانور جا کے شکار کو دبوچتے ہیں، جنرلی یہ لوگ مارتے نہیں، کبھی بھی نہیں مارتے، خالی دبوچتے، گردن پکڑ کے لیٹ جاتے ہیں، ختم نہیں ہونے دیتے، چونکہ وہ اسپیشل پالے ہوئے ہوتے ہیں اس کے، اور جب تک ان کا مالک ذبح کر کے نہ کھلائے وہ کھاتے بھی نہیں. لیکن کبھی ایسا ہو کہ جانور پکڑ لے، یا پھر آج کے دور میں آپ شکار کر رہے گولی سے شکار کر رہے ہیں اور آپ نے گولی ماری، کوشش تو کی کہ صرف ہارٹ پنکچر ہو یا دل پہ لگے یا ران پہ لگے، جانور لنگڑا ہو، پھر پکڑ کے ذبح کرے، لیکن گولی دل سے نکل کے جانور مر گیا، تو آپ گولی ماریں گے. جب کتا چھوڑیں گے، چیتا چھوڑیں گے، بھیڑیا چھوڑیں گے، چیل چھوڑیں گے تو آپ بسم اللہ کہہ کر چھوڑیں گے. پھر آپ جانے سے پہلے اگر جانور مر بھی جائے تو آپ اس کو ذبح کریں گے اور وہ جانور حلال ہوگا. مر بھی جائے تو آپ جانور ذبح کریں گے اور وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ صرف شکار کا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے بسم اللہ کہہ کر چھوڑا. جانے تک جنرلی ایسا نہیں ہوتا ہے. جانور جو شکار کے ہوتے ہیں بہت اسپیسیفک پکڑتے ہیں، پھر بھی اگر ہو جائے جانور بدک کے ڈر کے مر گیا ہے نا، مطلب ڈر گیا جانور کو دیکھ کے، چیتا اس پہ حملہ کر رہا ہے، تب بسم اللہ پڑھ کر اگر آپ نے چھوڑا ہے تو آپ پھر بھی ذبح کریں گے اس جانور کو اور آپ اس کو کھا سکتے. یہ شکار کے حد تک مسئلہ. اب رہا شکاری کتے، تو اب پالنا، میں نے تو کہا نجس عین ہے، تجارت کرنا وغیرہ